بسم الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس کی آیات مبارکہ 158 کا ترجمہ تلاوت اور ہر حرف ہر لفظ کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، کچھ بقیہ تفسیر بھی عرض کر چکا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ اس کے آگے اسی آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو جو ہے پوری دنیا میں اللہ کے کلام کو، اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکتے روز محشر میں کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موتا امام مالک، جو امام موتا لکھی ہے، موتا امام مالک، وہ میرے پاس موجود ہے، پڑھی ہے، اس میں ہے۔ اور اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بخاری شریف میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام کتابیں میرے پاس ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں بھی جو ہے لکھی ہے، تفسیر تبری میں بھی موجود ہے۔ ابن ابی داؤد اور ابن انباری رحمۃ اللہ علیہ، تمام جو یہ ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، انہوں نے لکھی ہے۔ مصحف میں ہے کہ حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بہقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کا مطلب کیا ہے؟ تو کوئی صفا مروہ کی صحیح نہ کرے، آپ نے فرمایا، تو اس پر کوئی حج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، تو نے غلط کہا ہے، اگر یہ مفہوم ہوتا تو آپ نے بیان کیا ہے تو عبادت اسی طرح ہوتی، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ لیکن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انصار اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تھے منات بت تھا، بت کے لیے احرام باندھتے تھے، یعنی اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جو اس آیات جو میرے دوستو اس آیات مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ انصار جو بت کو پوجا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، اس بت کے لیے احرام باندھتے تھے جو صفا مروہ کی صحیح کرنے سے اجتناب کرتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مذکورہ نازل فرمائی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں پہلے تو اس بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اب خانہ کعبہ میں اس لیے وہ جو ہے اجتناب کرتے تھے، تو اسی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی، کیونکہ وہ بیت اللہ شریف میں میرے دوستوں وہ بت موجود تھے اس وقت۔ اب بعد میں تو فتح مکہ کے دن ختم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح کو سنت بنا دیا، پس اب کسی کے لیے صفا مروہ کی صحیح، یعنی دوڑنے کے متعلق ہے، صحیح کہتے ہیں عربی میں، صحیح جو ہے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، یہ تفسیر تبری میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ باقی احادیث پاک کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ میرے دوستو موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اب اسے صحیح کہا ہے اس مسئلے کو، اور ابن مردویہ نے رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ یہ آیات مبارکہ انصار کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ زمانے جاہلیت میں جب احرام باندھتے تھے تو وہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا اور ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب ہم آئے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ میں آپ کو ان الصفا والمروہ کے متعلق شان نزول پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، میرے عزیز و امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں
ابی داؤد فی المصاحب کے اندر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے انہوں نے اسے صحیح کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صفا مروہ میں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہاں بت تھے جس کو وہ خدا سمجھتے تھے، یعنی صفا مروہ پر۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو ہے صفا مروہ کا طواف نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا جو ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ان صفا والمروہ، فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن اجر ہے، ثواب ہے۔ امام طبرانی نے اوسط میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انصار نے عرض کیا صفا مروہ جو ہے ان صفا والمروہ کے متعلق کے درمیان صحیح زمانے جاہلیت کے عمل سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ان صفا والمروہ۔ امام ابن جریر نے طبری میں عمر بن حیش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس سے جا کر پوچھو، وہ موجود جو ہے لوگوں میں زیادہ جانتے ہیں اس کے متعلق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، مسئلہ پوچھا، ضیافت کیا، آپ نے فرمایا ان دونوں پہاڑوں میں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت جاہلیت میں، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو صفا مروہ کے درمیان صحیح رک گئی، حتیٰ کہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے ان صفا والمروہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ صفا مروہ کی یعنی صحیح سے رک گئے، دوڑنے سے رک گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے اور ان کا طواف کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، تو ان دونوں کے درمیان صحیح کی سنت قائم ہو گئی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، پہلا مجمع زوائد سے ہے اور دوسرا تفسیر تبری سے ہے۔ دونوں حوالے میں اس لیے بیان کیے ہیں، عرض کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اس طرح تقریر نہیں کر رہا، یہ مسائل اس طرح نہیں کر رہا، کتابوں سے حوالے دے رہا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تبری ہے، اس کی تفسیر عربی میں ہے، شاید اردو میں آ گئی ہو لیکن میرے پاس جو ہے وہ عربی میں ہے۔ امام سعید بن منصور اور عبداللہ بن حمید ابن جریر ابن منظر نے عامر شعبی رحمۃ اللہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ صفا پر ایک بت تھا جسے اصحاف اور مروہ پر ایک بت تھا جس کو نیلا کہا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو صفا مروہ جو ہے بھی صحیح کرتے تھے اور دونوں بتوں کو جو ہے چھوتے تھے، یعنی پکڑتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کا بتوں کی وجہ سے طواف کیا جاتا ہے تو ان کا طواف شاعر سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات فرمائی ان صفا و مروہ، صفا مذکر ہے کیونکہ اس پر جو بت تھا وہ مذکر تھا، اور مروہ جو ہے پہاڑی یہ مؤنث ہے، اور مروہ کو مؤنث بنایا گیا کیونکہ اس پر جو بت تھا وہ مؤنث تھا۔ اس لیے آپ کو حوالہ دیتا جاؤں، جو میں نے حوالہ دیا یہ سننے سعید بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 636 اور حدیث مبارکہ جو ہے 234 مطبوعہ دار و سبی مکہ مکرمہ سے یہ چھپی گئی ہے سنن سعید بن منصور، تو میں اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صفا مذکر اور مروہ مؤنث اور بت بھی مذکر اور مؤنث تھے۔ تو عزیزان محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کو شان نزول کے متعلق زندگی باقی کال کو عرض کروں گا۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔